آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو یا شہداء کی یادگاروں کو۔ جناب والا آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہداء کے لیے یا شہداء کی یادگاروں کو۔ جناب والا آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہداء کے لیے۔ ابھی 15-20 منٹ بعد آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ نے جو میرن شاہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھا۔ ایز وی سپیک ہمارے فوجی جو ہے جانیں قربان کر لیں ملک کی دفاع کے لیے۔ ایز وی سپیک کیا ان لوگوں کی توہین جو ہے، اس خون کی توہین جو ہے، وہ مولانا چترالی صاحب اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کم از کم پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو ہے، یہ ہمارا جو نظام ہے، یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے مزمحل ہو چکا ہے۔ ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز، بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے۔ آپ پچھلے 1 سال کی اس ادارے کی جو ٹسل ہے یا اس ادارے کی جو جدوجہد ہے یا اس ادارے کے اختیارات کے اوپر جو ٹریس پاس کیا گیا ہے، تجاوز کیا گیا ہے، وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس صورت میں جب کہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں، طرفدار بن گئے ہوئے ہیں، تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سرحد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج کیا جائے جس طرح کیا جاتا ہے، اور جو ملک کے اندر سے ان کی تنصیبات پہ حملے کریں تو اس کے لیے بھی قانون جو ہے موجود ہے۔ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن نہیں کی۔ یہ حق بنتا ہے ہمارے ان شہداء کا جن کی توہین کی گئی، ہماری افواج کے جہاں پہ رہائش گاہیں تھیں، یہاں پہ تنصیبات تھیں، جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اڈے تھے ایئر فورس کے، جہاں پہ قلعے تھے، جہاں پہ ہماری فورسز موجود تھیں۔ جناب کس طرح آپ اگنور کر سکتے جناب اسپیکر کہ ایوری ڈے چاہے وہ وانا ہو، سوات ہو، میرن شاہ ہو، رسموں کو، ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے جو سولجرز ہیں، آپ کے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آفسر شہید ہو رہے ہیں، سینئر آفسر شہید ہو رہے ہیں۔ اور جس وقت یہ سارے جو ہے جنگ لڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جو پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے، اس کے خلاف ایک سیاسی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے وہ وار ڈکلیئر کر دے ان کے اوپر، وہ جنگ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں ان لوگوں دفاعی افواج کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر۔ کس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ شہداء جو ہے، یہ اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے۔ وی آر ایٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، اور وہ جنگ جو ہے پچھلے 14-15 سال سے ہم لڑ رہے ہیں۔ اس حالت جنگ کے اندر یہ تو شب خون مارا ہے، یہ ہماری جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس شخص نے صرف اس بات کے لیے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے۔ You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. آنے والے ہیں الیکشن، لڑے الیکشن۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محترم چترالی صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یا تو ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہو، اور یا جو ہے کوئی اس طرح کا ہو کوئی انسیڈنٹ کہ کوئی ایک اکا دکا کہیں کو کوئی بات ہوئی ہو۔ اور دوسری بات، میں ایک اور بات ان کو وضاحت کر سکوں کہ آپ کا سو موٹو کا جو قانون ہے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ اس کے لیے ریویو جو ہے اس کے لیے تجویز دی، اس کو انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا۔ ہم نے کہا 1 جج کی جگہ 3 جج ہوں گے، انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا۔ میاں نواز شریف کے پاس کوئی اپیل نہیں تھی، اپیل کا رائٹ نہیں تھا۔ یسر اللہ گیلانی کے پاس اپیل کا رائٹ تھا۔ اس لا کے اندر جس لا کو ہم اپلائی کر رہے ہیں 1952 کا، سب سے پہلے فیصلے کے خلاف آرمی چیف کے پاس اپیل ہے، اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ 3 اپیلوں کا حق ہے۔
سو موٹو میں یا جو ہے اور جو سلسلے جو ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے خلاف تو کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. ان کو تو اپیل کے 3 حق دیے جا رہے ہیں. اور ساری دنیا میں آپ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ 18 سال قید سنائی گئی ہے. وہاں پہ جس شخص نے ٹیبل کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی 4 سال انہوں نے قید سنائی ہے. اسی طرح جب IRA کے خلاف برطانیہ میں لڑائی جاری تھی اس وقت بھی اسپیشل لاز جو تھے اپلیکیبل تھے اس کے لیے. تمام دنیا کے ممالک جو ہے جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے سو کالڈ بڑا احترام ہوتا ہے ان کا، وہاں پہ بھی. اور آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یا امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کو غزہ کے اندر اور سری نگر کے اندر ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے. اسرائیل اور ہندوستان کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر سکتے. پاکستان نے اپنی سالمیت کی جنگ لڑا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کا جو ہے حملہ کیا تھا، جن لوگوں نے پلانڈ پچھلے 1 مہینے کے اندر بار بار جو ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو قید تھا. اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 25 کے پتہ نہیں 40 بندے جو ہے، آپ بتائیں کہاں مرے ہیں وہ، کہاں لاشیں ہیں، کہاں قبریں ہیں ان کی. اتنی بوچھاڑ ہے پروپیگنڈے کی پاکستان کے خلاف، یعنی فرام ودن اینڈ فرام ود آؤٹ. This party is trying to attack integrity and solidarity of this country. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اس قانون نہیں فلاں قانون کو اپلائی کریں. ہم نے کون سا اس انسیڈنٹ کے لیے ان واقعات کے لیے 9 مئی کے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. Although اجلاس جاری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. ثابت ہو گیا کہ ان کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے. منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے. میاں والی ایئر بیس پر 85 جہازوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے واقعات سے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ہم نے کوئی اسپیشل قانون سازی نہیں کی ہے. اور خواجہ آصف کی جانب سے قرارداد ایوان میں پیش کر دی گئی ہے. 9 مئی کے واقعات کے شواہد بھی موجود ہے. ان کی جانب سے مزید بھی گفتگو کی گئی ہے. ایک جماعت اور اس کے سربراہ نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں. منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے. ثابت ہو گیا کہ ان کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے. پاکستان میں ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے. 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ان کی جانب سے مزید بھی کہا کہ 9 مئی واقعات کے تمام شواہد موجود ہیں. ہم نے کوئی اسپیشل قانون سازی نہیں کی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے ایوان میں قرارداد بھی پیش کی گئی ہے. تو جس طرح انہوں نے ایجوکیشن کے سلسلے پنجاب میں کام کیا، وہ ایک تاریخی طور پہ وہ ایک ان کا پروگرام تھے جو پنجاب کو کہیں کے کہیں لے گئے. اور پچھلے 4 سال جو 5 سال پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی وہ ریورس ان کو لگا اور بہت پیچھے جو پروگرام تھے وہ پیچھے چلے گئے، بلکہ جو ہم آگے جا رہے تھے ایجوکیشن میں وہ پیچھے کی طرح ریورس گیئر لگ. ابھی کوشش تو ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو ہم کور کریں اور پھر اسی جگہ پہ آ جائیں جہاں شہباز صاحب نے پنجاب چھوڑا تھا. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پیچھے جتنے سال مجھے یاد ہیں پچھلے 5 سال میں یہ سب سے زیادہ جو بجٹ ہے اس سال ایجوکیشن کو فنڈ جو ہیں اویلیبل کیے گئے ہیں، بجٹری پروویژن رکھی گئی ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوتے تو میں بتاتا. اس سے پہلے یہ کبھی بھی پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہوا. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے جو اس دفعہ رقم ہم نے دی ہے. اور ایک فگر انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 65 اس میں وہ ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہیں تو 5 بچ جاتے ہیں. 65 شاید ان کو پڑھنے میں غلطی لگی ہے. 65 انڈیپینڈنٹلی ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہے، 70 انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے دیے ہیں. 70 کے 70 جو اس کا 5 کو کہہ رہے ہیں 5 ارب رہ گئے وہ 70 ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ ایجوکیشن کے جتنے بھی پروگرام ہیں یا جتنے نئے انیشیٹو ہیں ان کو پورے کے پورے پیسے ملیں گے. جس طرح آپ کے علاقے میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور جگہ پہ بھی ہو رہی ہیں, تو میرا خیال ہے اس کو وہ معاملہ درست کر لیں. اس دفعہ ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے بہت ہی زیادہ ہے, انکریز آئی ہے. پرسنٹیج سے بھی بات کریں تو میرا حال ہے کافی 50% میں کہتا ہوں زیادہ اماؤنٹ دی ہے ہم نے, لیکن مزید بھی اگر ضرورت ہوگی تو اس میں کمی نہیں ہم کریں گے. میں صرف ان کی درستگی کرنا چاہتا تھا, فگر ہی ان کو شاید کسی نے غلط لکھ دی ہے جس نے بھی ان کو ان کی نوٹس بنائے تھے کہ 70 نہیں ہے, 65 انڈیپینڈنٹ ہے, 70 انڈیپینڈنٹ ہے. بہت مہربانی. رانا صاحب تھینک یو فار دی کلیریفیکیشن. جناب محترم صلاح الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے مالی سال 2023-24 کے بجٹ پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ کو براہ راست لے چلیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی قبضہ اور کوئی بھی ڈاکہ جو عوام کے مینڈیٹ اور جمہوریت اور ہمارے مستقبل پہ پڑے گا اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جائے گا. جو ہو سکے گا کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے آئین, قانون اور جمہوریت کے فریم ورک میں پرامن مزاحمت ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غائب اس وقت ہو رہا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس میں 2 اور 3 طریقے ہو سکتے ہیں. جو غائب ہو رہا ہے یا تو وہ اپنی قیمت لگوا چکا ہے, تو قیمت لگانے والا اور قیمت ادا کرنے والا اس کا نوٹس بھی الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے. الیکشن کا پروسیس تو یہ نہیں ہے نا, اگر وہ نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جبر ہے, چھاپے پڑ رہے ہیں, اس کو مختلف مقدمات میں فٹ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو جو دھمکیاں دے رہی ہے وہ حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی الیکشن کے رولز کی وائلیشن ہے, یہ بھی جمہوریت کے خلاف بات ہے. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں نا. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ووٹ ان کو دے دے گا تو یہ بات انہیں پتہ چلنی چاہیے کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ سیٹ نہیں بچے گی, ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, بلکہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ چکر چلانے کی کوشش کی تھی اور الیکشن کمیشن کو اس پہ قائل کیا ہوا تھا یا تیار کیا ہوا تھا کہ ووٹ پڑ جائے گا, ایک دفعہ میئر ہمارا بن جائے گا اور بعد میں پارٹی کاروائی کرتی رہے گی, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. ہم نے کل الیکشن کمیشن کو, آپ کو پرچے بھی تقسیم کر دیے ہیں, الیکشن کمیشن کو ہم نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جمع کرا دیا ہے میں نے خود, کہ جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو ووٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. ہمارے رابطے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہماری نہیں ہے, ہم کس کی سنیں کس کی نہ سنیں, کس کی بات مانیں, کس پہ ہم جائیں. یہ باتیں وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے موقف کو جو ہے نا اضافہ کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی بڑے تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. اکرم چیمہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا, اس کا قصور یہی تھا کہ وہ صدر بنا تھا اور اس نے پارٹی کو فعال کیا اور چیئرمینوں کو جوڑا. انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہ کہا کہ اب تو وہ ہے ہی موجود نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اب کوئی موجود نہیں. آج اکرم چیمہ نے, خبریں سب جگہ چلی ہیں, یہ کہا ہے کہ ہم پابند کرتے ہیں اپنے تمام چیئرمین کو اور کونسلر جو ریزرو سیٹ کے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو میئر کا ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, جو صوبائی صدر ہیں اپوائنٹڈ بائی. دوسری جانب سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگر 15 جون کو جماعت اسلامی جیت گئی تو مبارکباد دیں گے. لوگ حافظ نعیم الرحمان کے رویے سے نالاں ہیں. الیکشن میں شکست دیکھ کر حافظ نعیم الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ جتنے الزامات ہم پر لگ رہے ہیں, ملک دشمنی کے, ملک توڑنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر ہم میئر مان لیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. اس کے بعد سب ٹھیک ہے. مجھے تو لگ یہ رہا ہے
کہ حافظ صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے شاید ہمیں کہ ہم ان کو 193 نمبر پورا کر کے دیں. آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے تمام جماعتوں سے، تمام ارکان سے رابطے کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. 15 تاریخ کو الیکشن ہے، آپ جیت گئے آپ کو مبارکباد دیں گے، ہم جیت گئے تو مبارکباد نہیں دینا، لیکن چک چک بند کر دینا کم از کم. یہ جو رویے ہیں یہ بہت غیر جمہوری ہیں اور بہت ہی غلط ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی، نفرت والی، لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ذمہ دار سیاسی جماعتیں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتی کہ ان کے رویے سے، ان کے بیانات سے، ان کے عمل سے صوبے میں، ملک میں، شہر میں کوئی منافرت پھیلے. تو ناظرین، موسم کی بات کریں تو سمندری طوفان بائپر جوائے نے شدت اختیار کر لی ہے. طوفان شمال کی جانب بڑھ رہا ہے. بائپر جوائے اس وقت کراچی کے جنوب میں تقریباً 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے. تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ ثنا فاطمہ. جی ثنا، سمندری طوفان سے متعلق تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، طوفان بائپر جوائے اب 550 کلومیٹر کراچی سے دور رہ گیا ہے. مسلسل شمال کی جانب اس کا رخ ہے. محکمہ موسمیات سے جو ہماری بات ہوئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں. اس میں تعین ہوگا کہ یہ ڈائریکٹلی کراچی اور سندھ کے علاقوں کو ہٹ کرے گا، لیکن موسٹ لائکلی محکمہ موسمیات نے بھی یہی پیشین گوئی کی ہے کہ موسٹ لائکلی یہی ہے کہ یہ اپنا ٹریک چینج کرے گا اور شمال مشرق کی طرف اپنا رخ کر لے گا. شمال مشرق کے رخ کرنے کے بعد جو کیٹی بندر ہے، اس کے علاوہ ابراہیم حیدری کے جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ انڈین گجرات کے علاقے اس سے متاثر ہوں گے. کراچی پر اور سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں ان پر بائپر جوائے کا ڈائریکٹ اثر تو نہیں آئے گا، لیکن انڈائریکٹلی جو اثرات ہوں گے وہ تیز ہوائیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی. اس کے علاوہ اس کے جو پری مونسون سیزن ہے اس پہ بھی ایفیکٹ ہوں گے، کیونکہ جب سمندر سے ہوائیں موئسچر کو جذب کر لیں گی تو پری مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ بھی شدید تر ہو سکتی ہیں. اس کے پیش نظر سندھ حکومت نے بھی کئی اقدامات کر لیے ہیں. اس وقت میں ساحل پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی پولیس کی پیٹرولنگ جاری ہے. شہری تو مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے یہاں پہنچ ہی رہے ہیں، لیکن ان کو ساحل سے دور رکھنے کے لیے پولیس کافی چوکس نظر آتی ہے. کل کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر عوام کم نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کل اتوار کا اور چھٹی کا دن تھا تو شہری بہت زیادہ تعداد میں نکلے تھے. آج تو ویسے بھی ویک کا پہلا دن ہے تو بہت سارے شہریوں نے اپنی مرضی سے یہاں کا رخ نہیں کیا، لیکن پھر بھی پولیس جو شہری یہاں پر پہنچے ہیں ان کو بھی ساحل سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں. فاطمہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں طوفان کراچی سے 550 کلومیٹر دور ہے. مزید کہا کہ 14 اور 15 جون کو کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں. ٹھٹھا کا ساحلی علاقہ ہے کیٹی بندر، اور جو انڈیا کا گجرات اس ایریا کے قریب سے درمیان سے یہ ٹکرائے گا یا گزرے گا. وہاں سے اثرات اس کے 3-4 بڑے اثرات ہوتے ہیں. بہت ہائی انٹینسٹی ونڈس چلتی ہیں، طوفانی قسم کی ہوائیں، خاص کر ٹھٹھا ڈسٹرکٹ، بدین، سجاول اور وہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں، تھر پارک اور عمر کوٹ، میرپور خاص، ان میں 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں. تیز بارش ہوگی 3 سے 4 دن مسلسل. 16 جون یا 17 جون تک یہ سلسلہ چلے گا وقفے سے. اور جس ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا تو اس ساحلی پٹی کی لہروں کی اونچائی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، 8 سے 12 فٹ تک ہو سکتی ہے. استحکام پاکستان پارٹی نے تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے دیا. عبدالعلیم خان پارٹی کے مرکزی صدر منتخب کیے گئے ہیں. پیٹرن چیف جہانگیر ترین نے تنظیمی قیادت کا اعلان کر دیا ہے. لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ. استحکام پاکستان پارٹی سیاسی منظرنامے پر آگے بڑھنے لگی. استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد پارٹی کی تنظیمی قیادت بھی تشکیل دے دی گئی. پارٹی کے پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین نے عہدیداروں کا اعلان کر دیا. عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر مقرر. آمن محمود کیانی کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. اون چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی کا مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے. اون چودھری استحکام پاکستان پارٹی اور پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین کے ترجمان بھی ہوں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہے.